کیا کر رہے تھے، یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، تو ہم نے تو جواب میں یہی کہا کہ بھائی ہم تو وہی کام کا حکم دیتے ہیں اور اسی کام کے کرنے کا ہم بار بار کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے روکتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے، جو جلوس محمدی کا انکار کرنے والا ہے، اس سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے مسجد غریب نواز کے خطیب و امام کو کسی ڈی جے باجے میں رقص و سرور کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حافظ توفیق صاحب کے سامنے جس جلوس میں آپ ہیں، کیا اس میں ڈی جے گانے باجے بجتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ شریعت کی جو ہے پامال کی گئی ہے، شریعت مطہرہ کے جتنے حدود ہے اس کو کراس کیے گئے ہیں۔ کوئی جو ہے عالم دین جس کی سربراہی اور جس کی جو ہے عالم دین سرپرستی کر رہا ہو، ایسے جلوس میں کوئی عالم دین ناچ رہا ہو یا عالم دین کے پیچھے کچھ لوگ ناچ رہے تھے، ایسا آپ نے دیکھا نہیں؟ جتنے یہ ناچنے والے ہم کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ جلوس محمدی منانے کے لیے نہیں، حضور کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ تو اپنے کام، اپنی حفظ و حفظ جو 1 سال سے ان کے دل میں لگی ہوئی تھی، 1 سال کا عرصہ وہ اس گناہوں کو کرنے پر منتظر تھے، وہ اپنے گناہوں اور اپنے گناہوں کا جو ہے یہ بازار گرم کرنے کے لیے اور گناہ کر کے اپنے منہ کو گناہوں سے سیاہ کرنے کا جو ہے موقع تلاش کر رہے تھے۔ لاکھ بار روکنے کے باوجود انہوں نے کیا، تو ہم کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ایسے لوگوں کو جلوس محمدی میں آنے کی کوئی اجازت ہے۔ جس کو جلوس محمدی منانا کے سلیقہ جس کو نہ ہو، تو جلوس محمدی میں اس کا کام ہی کیا ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو، جتنا نقصان غیروں نے اسلام کو نہیں پہنچایا، میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے، اس بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جتنا نقصان اسلام کو غیروں نے نہیں پہنچایا، مسلمان پہنچا رہے ہیں، مسلمان پہنچا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی کے گانے باجے کو دیکھ کر کوئی اگر جلوس محمدی کو کہتا ہے کہ بند کر دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے میں کہتا ہوں کہ بھائی، ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، مکھی کو ہٹایا جاتا ہے، نہ کہ ناک کاٹی جاتی ہے۔ ناک پر مکھی بیٹھ جانے سے عقل مندی تو یہی ناک سے مکھی کو ہٹا دیا ہے، اب وہ کون سا عقل مند ہے کہ اپنے ناک کو ہی کاٹ لے؟ تو میرے بزرگوں دوستو، اس لیے جلوس محمدی میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہم گناہ کرنے دیتے ہیں، نہ کرنا، جو گناہ کر رہے ہیں نہ ہم کو وہ پسند ہے، بالکل نہیں، روکنے کی کوشش ہوگی۔ اور دیکھیے، جیسے جیسے قیامت کے قریب زمانہ جا رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کے اندر گناہوں کا بازار گرم ہوتا چلا جا رہا، ہر نیک کام میں خرافات لا رہے ہیں، ہر اچھے کام میں برے کاموں، حرام کاموں کو داخل کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اچھے کاموں کو اپنے اوپر وہ گناہوں کا سبب بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو ایسے جو بدبخت لوگ ہیں جو جلوس محمدی میں ناچنا، گانا اور ڈی جے بجانا، اللہ اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ کاموں کو جنہوں نے کیے، گلشن غریب نواز کے جلوس سے بار بار اعلان ہوتا رہا کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔